اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ایک اور حالت کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے سے اس کی قوم گمراہ ہو گئی سامری کی وجہ سے۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ واتممنا بعشر، پھر ہم نے ان کو مکمل کیا بعشر 10 اوروں کے ساتھ 40 رات ہو گئے۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، بس مکمل ہوا آپ کے رب کا مقررہ وعدہ 40 لیلہ 40 رات۔ وقال موسیٰ لاخیہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں قائم مقام رہے، واصلح، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کی راہ کی تابعداری نہ کرے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ میعاد پر، وکلمہ ربہ، ہم کلام ہوئے ان کے ساتھ ان کے رب، قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے ہماری رب، ارنی انظر الیک، مجھے اپنی ذات دکھا دے کہ میں آپ کی طرف دیکھوں۔ قال، فرمایا اللہ نے، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھیے اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی، ان قریب تو مجھے دیکھو گے۔ فلما تجلی رب للجبل، جب آپ کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا، بنا دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش آئے موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک، پاک ہے تو دنیا میں دنیاوی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ قال، فرمایا اللہ نے، یا موسیٰ، ان اصطفیتک، میں تجھے منتخب کرتا ہوں، الناس، لوگوں پر، برسالات، اپنے پیغام کی وجہ سے، وبکلامی، اپنے ہم کلامی کی وجہ سے، فخذ ما آتیتک، پس لے وہ جو میں تجھے دیتا ہوں، وکن من الشاکرین، ہو جا تو من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ وکتبنا لہ فی الالواح، ہم نے تختوں میں لکھ دیا تھا، من کل شیء، ہر ضروری مسئلہ، وموعظۃ، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، وضاحت ہر ضروری مسئلے کے لیے۔ فخذ، ہم نے کہا پکڑ اس کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وأمر قومک، حکم کرے اپنے قوم کو، یاخذوا بأحسنها، کہ عمل کرے وہ بأحسنها، اس کے اچھے احکام کے ساتھ۔ احسن کی اضافت ہا ضمیر کی طرف یہ بیان یہ ہے کہ اس کے سارے احکام احسن تھے، یا اس میں 2 قسم کے احکام تھے، ایک عزیمت کے، ایک رخصت کے، تو عزیمت پر عمل کرو۔ یا احسنیہ کا مطلب یہ ہے کہ اوامر کو بجا لاؤ، نواہی سے بچ کر رہو۔ سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھا دوں گا تم کو دار الفاسقین، فاسقین کا گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، سأصرف عن، قریب میں پیر دیتا ہوں، عن آیاتی، اپنی آیات کے فہم سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے زمین میں، بغیر الحق، ظلم و زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر دیکھے وہ ہر قسم نشانی ایمان نہیں لاتے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھے اصلاح کی راہ، لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، انہیں راستہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ دیکھے گمراہی کے راستے کو، يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، بناتے اسے راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تھے وہ اس سے بے خبر۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ملاقات کو، حبطت اعمالهم، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، آیا انہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر اس کا جو عمل کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، بنا دیے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، من بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم، زیورات سے، عجلاً، بچڑے کو، جسداً، ایک جسدار بچڑا تھا، لہو خوار، جس کے لیے آواز تھی،
علم یروا، یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا، ولا یتخذہم ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا تھا، اتخذوا، انہوں نے اس کو معبود بنا دیا، وکانوا ظالمین، تھے وہ ظالم، ولما سقط فی ایدیہم، ولما سقط، جب پھینک دیا اس کو فی ایدیہم، ان کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا دریا میں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، وَرَأَوْا، وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، یا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ کنایہ ندامت سے وہ نادم ہو گئے، قالوا، وہ کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرماتا، وَيَغْفِرْ لَنَا، ہمیں نہ بخشتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بضرور ہو جاتے ہم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے طرف غضبانہ، غصے سے بھرا ہوا، آسفًا، افسوس کرتے ہوئے، قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری ہے وہ چیز جو تم نے میری بات پیدا کی، عاجلتم امر ربکم، آیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے ان تختوں کو رکھ دیا، الق کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جلدی کے ساتھ رکھنا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے طرف کھینچ رہے تھے، ان کا خیال یہ تک کہ شاید انہوں نے بیان کرنے میں کوتاہی کی ہو، قال، فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یہ بطور شفقت کے فرمایا، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھے وہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بنائیے، قال رب اغفر لی واخی ولی اخی، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی اخی، میری بھائی کا، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں داخل فرما دے اپنے خاص رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، آپ ہے سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے، ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت، رسوائی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اس طرح سزا دیتے ہیں ہم المفترین، گڑنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے اعمال کیے برے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کیا، من بعد، اس کے بعد، وآمنوا، ایمان لے آئے، ان ربک من بعد لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ چلا گیا، آپ نے ان تختوں کو لے لیا، وفی نسخۃ ہدی، اور اس کے لکھ میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتی ہے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، منتخب فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے 70 آدمی کو، لمیقاتنا، ہماری مقررہ وقت پر، فلما اخذتهم الرجفہ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، رب، میری رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر آپ چاہتے ان کو ہلاک کرتے اس سے پہلے مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آیا آپ ہلاک فرماتے ہم کو اس وجہ سے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا ہے، بچڑے کی عبادت دوسروں نے کی ہے، ان الا فتنتک، نہیں یہ مگر آپ کے امتحان ہے، تضل بہا من تشاء، آپ گمراہ فرماتے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے، وتہدی من تشاء، ہدایت دیتے جسے چاہتا، انت ولینا، تو ہی ہمارا معاون و کارساز ہے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، آپ ہی ہے سب سے بہتر معاف کرنے والوں میں سے، بخشنے والوں میں سے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واکتب لنا، لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، نیکی کا طاقت، وفی الآخرت، آخرت میں اس کا بدلہ، انا ہدنا الیک، کہ ہم رجوع کرتے آپ کے طرف،
قال فرمایا اللہ نے عذاب یصیب بھی من اشاء، میں اپنی عذاب پہنچاتا ہوں من اشاء جس کو چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو پہنچ چکی ہے، ہر چیز کو پہنچ چکی ہے، ہر چیز پر کشادہ ہے۔ فساکتبھا للذین یتقون، ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو اپنے آپ کو بچاتے شرک سے، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول، جو تابعداری کرتے رسول کا، النبی، جو پیغمبر ہے، الامیہ، جو امی ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، الذین، وہ پیغمبر یجدونہ مکتوبہ، کہ جس کو پاتے ہیں وہ لوگ مکتوباً لکھا ہوا اپنے پاس تورات انجیل میں، یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حکم کرتا ہے پیغمبر ان کو اچھے کاموں کا، روکتے ان کو بری کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، حلال فرماتے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، مراد اس سے اظہار ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام فرماتے ان پر الخبائث، گندی چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ہٹاتے ان سے ان کے بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، ان مشکل احکامات کو جو ان پر تھے، تو فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وَعَزَّرُوا، انہوں نے اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوا، مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، تابعداری کی اس روشنی کی، أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامل فلاح پانے والے ہیں۔ لہٰذا جب ایسا پیغمبر ہے تو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ہے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جميعا، یقیناً میں اللہ کا رسول ہو، الیکم جميعا، تم سب کے طرف، کس کے طرف سے؟ الذی، ذات کے طرف سے، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں کے اور زمینوں کے اختیارات ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ذات ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی، جو پیغمبر ہے، الامی، جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ پیغمبر جو ایمان لاتے اللہ پر، اس کے احکامات پر، لہذا واتبعوا، تابعداری کرو اس پیغمبر کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ومن قوم موسیٰ، پھر یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کیسی قوم بھی ہے جو اس پیغمبر کو مانتی ہے۔ ومن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے امتن، ایک جماعت ہے، یہدون بالحق کی، جو حق کے ساتھ بیان کرتی ہے، حق کے طرف رہنمائی کرتی ہے، وبہ یعدلون، اور اسی حق پر فیصلے کرتے ہیں۔ وقطعناہم، ہم نے تقسیم کیا تھا ان کو، اثنتی عشرۃ اسباطا امما، 12 قبیلوں کے صورت میں، امما، جماعتیں بنا کر، یہ تذکیر النعم علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کے قوم نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، أَنِ اضْرِب، مار دے، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ اس پتھر کو، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، پس رسنے لگے اس سے، اثنت عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 چشمے اس پانی سے بن گئے، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اس وجہ سے چشمے بھی 12 بن گئے۔ اب یہاں پر ہے انبجست، رسنے لگے، اور سورۃ بقرہ میں ہے فانفجرت۔ اس کی توجیہ ہم نے ذکر کی ہے کہ بقرہ میں انتہائی حالت کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں ابتدائی حالت کا تذکرہ ہے کہ جب آنے لگے تو تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق پہچان لیا تھا ہر جماعت نے اپنے پانی کی جگہ کو، وظللنا علیہم الغمام، اپنے چشمے کو، وظللنا علیہم الغمام، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، ہم نے ان پر من اور سلوہ اتار دیا تھا، ہم نے کہا تھا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہے، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمْ،
جب کہا گیا ان سے اسکنوا ذی القریہ، اس شہر میں رہو، وکلوا منہا حیث شئتم، کھاؤ یہاں سے حیث شئتم، جا کہیں تم چاہو، وقولوا کہو تم حطۃ، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، وادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازوں میں سجداً عجزی کے ساتھ، نغفر لکم خطیئاتکم، میں معاف کر لوں گا تمہاری گناہوں کو، سنزید المحسنین، ان قریب زیادہ دوں گا میں بدلہ المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جن نے ظلم کیا تھا ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، فارسلنا علیہم، پس ہم نے نازل کیا ان پر رجزاً عذاب، من السماء، اوپر سے، بما کانوا یفسقون، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہتے وہ ظلم کرنے والے۔ اس کی توجیحات سورۃ البقرہ میں گزر گئی ہے۔ واسألہم عن القریۃ التی، تخویف دنیاوی، واقعہ اصحاب السبت۔ واسألہم، پوچھے ان سے، عن القریۃ التی، اس گاؤں کے حالات، کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے پر تھا، اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن، استاتم حیتانہم، جب مچھلیاں آتی تھی ان کے پاس، یوم سبتہم، ہفتے کے دن میں، شرعاً، ظاہری طور پر، ویوم لا یسبتون، ہفتے کے علاوہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان پر امتحان کیا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہتے وہ نافرمانی کرنے والے۔ انہوں نے ہیلے شروع کی، سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل گزر گئی ہے، ہیلے بہانے شروع کی تو اللہ نے ان سے بندر و خنزیر بنا دیا، اور اس میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تھے فاعلین، دوسرے تھے ساکتین، جنہوں نے کہا کہ خاموش رہو، یہ تو ویسے نہیں مانتے، تیسرے قسم کے وہ لوگ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، جو فاعلین تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور جو امر بالمعروف کرنے والے تھے ان کو اللہ نے نجات دی، جو ساکتین تھے اللہ اس سے خاموش ہو گئے۔ لیکن احادیث کی طرف دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے الفاعل والساکت سویان، جو آدمی غلط کام کرتا ہے، جو غلط کام کو دیکھ کر خاموش ہوتا ہے، تو یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فلاں بستی میں اور اس بستی پر عذاب نازل کر۔ جب جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا کہ اس میں ایک شیخ کھڑا ہوا ہے، عبادت کرتا ہے، اور آنکھ چمکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، فرمانے لگے اللہ وہاں پر تو ایک ایسا آدمی ہے جو آنکھ چمکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی شیخ سے شروع کرو، کیونکہ اس بستی میں غلط کام ہوتے تھے اور اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتا تھا، تو اسی سے شروع کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو غلط کام کو دیکھے باوجود طاقت کے اسے منع نہ کرے، زبان سے، ہاتھ سے، دل میں برا نہ سمجھے، تو بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، وَإِذْ قَالَتْ، جب فرمایا، أُمَّةٌ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم اس قوم کو نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا اس دنیا میں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب دیں گے عذاب سخت ہو۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے واسطے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے، نعتذر معذرتاً ولعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ بچ جائے اس غلط کام سے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے چھوڑ دیا اس کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے لوگوں کو برے کاموں سے، واخذنا الذین ظلموا،
ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، سخت عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ مسلسل نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا جاتا تھا، قلنا لهم، ہم نے ان سے کہا تھا، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل، ذلیل بندر۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ تھے اور پھر ختم ہو گئے۔ آج کل جو بندر ہے زمین میں، یہ اس کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ بندر تو پہلے سے موجود تھے اس دنیا میں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب اعلان فرمایا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بضرور مسلط فرمائیں گے اللہ ان پر قیامت کے دن تک، من، اس کو، یسوم سوء العذاب، جو انہیں پہنچائیں گے برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب لسریع الحساب، بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اذا جاء وقت عقابہم، جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً شان یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، مختلف گروہوں میں، منہم الصالحون، بعض ان میں سے نیک تھے، ومنہم دون ذالک، بعض ان میں سے اس کے علاوہ تھے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا، بالحسنات، خوشیوں کے ساتھ، والسیئات، برے حالات کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ جائے، فخلف من بعدہم خلف، فخلف، پس پیچھے رہ گئے ان کے بعد، خلف، نالائق جانشین، وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، یاخذون، انہوں نے لے لیا، عرض ھذا الادنیٰ، اس دنیا کے معمولی سامان کو، ویقولون سیغفر لنا، یہ کہتے ہیں ہم تو بخشائے گئے ہیں، یہ ان کا دعوت ہے، سیغفر لنا، ہماری بخشش کی جائے گی، اس دعوے کی تردید، وہی آتی عرض مثل یاخذ، اگر آ جائے ان کے پاس سامان اس جیسا، یاخذہ، یہ لوگ لیتے اس سے اس کو، علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، رد اولا علی قولہم، آئے ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، پڑھا تھا انہوں نے وہ بات جو اس کتاب میں تھی، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو آخرت کے انجام سے ڈرتے، افلا تعقلون، آیا کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو تامتے کتاب کو، اقاموا الصلاۃ، قائم کرتے نماز کو، انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اصلاح کرنے والوں کے اجر کو، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، رد ثانی علی قولہم سیغفر لنا، یہ کہتے ہم تو بخشائے گئے، پہلا رد ہوا، تم کہتے ہم تو بخشائے گئے، آیا تم سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھو گے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، دوسری رد، تم کہتے ہو ہم تو بخشائے گئے، اگر تم بخشائے گئے تھے تم پر کوئی طور کیوں اٹھایا گیا تھا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اٹھا لیا تھا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ظلہ، گوئے کہ آپ کہو گے کہ یہ ایک صاحبان تھا، وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے یقین کیا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں کہ یہ ایک صورت مخوفہ تھی، اگر یہ صورت مخوفہ کی تمثیل تھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو کچھ اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے، تاکہ تم ڈر جاؤ اللہ سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، رد ثالث، تم کہتے ہم تو بخشائے گئے تو تم سے عہد کیوں لیا گیا تھا ازل میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تھا آپ کے رب نے، من بنی آدم،
آدم کے اولاد سے، من ظہورہم یعنی اس کے پشتوں سے، ذریتہم ان کے اولاد سے. یہ اخذ بمعنی استخرج کا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب نکالا تھا آپ کے رب نے آدم کے اولاد کو، من ظہورہم اس کے پشتوں سے. کس کو نکالا تھا؟ ذریتہم ان کے اولاد کو نکالا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ گواہ بنایا تھا ان کے نفسوں پر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارا رب نہیں ہو. قالوا وہ سب کہنے لگے بلا کیوں نہیں، انت ربنا شہدنا ہم نے اقرار کیا، ہم نے گواہی کی، ان تقول یوم القیامہ شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ان تقول یوم القیامہ فعلنا ذلک ہم نے یہ کام کی تاکہ تم یہ نہ کہو یقیناً ہم تو اس وعدے سے بے خبر تھے. او تقول یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل یقیناً ہمارے آبا اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ہم تو اولاد تھے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ آیا آپ ہمیں ہلاک کرتے اس پر جو کام کیے ہم میں سے باطل پرستوں نے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اس طرح ہم وضاحت کے ساتھ بیان کرتے دلائل. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ رجوع کرے اللہ کے طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ یا سے رد ہے ان کے اس قول پر کہ ہم تو بخشائے گئے. اگر تم بخشائے گئے تھے تو تمہارے مولوی بلعام بن باورا سے کتا کیوں بنا کتا؟ کیونکہ اس نے دنیا کے طرف توجہ دی تو اللہ نے اس کو کتا بنا دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کریں ان پر نبأ الذی اس آدمی کے واقعے کو آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس وہ نکل گیا اس سے، تابعداری اس نے چھوڑ دی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ہو گیا وہ سرکشوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے رَفَعْنَاهُ بِهَا ان آیات کی وجہ سے اسے درجہ دیتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن اس نے دنیا کی طرف میلان کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنے خواہشات کی تابعداری کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس اس کا مثال و صفت کتے کے طرح ہے. ان تعمل علیہ یلس اگر آپ اس پر کسی چیز کو لا دو گے یلحس پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے. او تترکو یلس اگر آپ اس کو چھوڑتے ہو پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے. ذالک مثل القوم الذین یہ صرف اس ایک مولوی کی مثال نہیں تھا. ذالک مثل القوم الذین یہ صفت تھی اس قوم کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ بیان فرمائیے کامل بیان لعلہم یتفکرون تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرے. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ بلعام بن باورا اس کو اسم اعظم یاد تھی. بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بھیجا کہ جاؤ لڑو عمالقہ کے ساتھ. تو اس کے قوم میں سے کچھ افراد چلے گئے اور اس مولوی کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں، ہم تمہیں پیسے دیں گے، بیوی دیں گے، حکومت دیں گے. اس نے جب ہاتھ اٹھائے تو اپنے خلاف اس نے بد دعا شروع کی. تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ مثال ذکر کی کہ یہ تو کتے کے طرح ہے کیونکہ اس نے وہی کام کیا جو کتا ہی کرتا ہے، کوئی انسان اور کوئی عالم دین نہیں کر سکتا. یہاں پر اس کی مثال دی ہے کتے کے ساتھ کیونکہ یہ کتا بہت زیادہ خسیس جانور ہے، اس وجہ سے اس کی تشبیہ دی ہے کتے کے ساتھ. کتے میں چند عادات ہے جو باطل پرست لوگوں میں ہوتا ہے. سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک پر حملہ کرتا ہے. اس طرح یہ دنیا دار لوگ جب پاگل ہو جاتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں انہی پر حملہ کرتے ہیں. کتے کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، اس طرح یہ جو باطل پرست آدمی ہے اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. کتا اپنا لعاب خود چاٹتا ہے. اس طرح یہ جو باطل پرست اور دنیا پرست آدمی ہے یہ بھی مال کو چاٹتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس طرح کتا اپنے جنس کے طرف ہانپتا ہے. اسی طرح باطل پرست لوگ اور دنیا دار لوگ وہ اپنے ہی ہم جنس لوگوں کے طرف ہانپتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں. اس طرح کتے کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، جو چیز جہاں پر رکھ دیتا ہے
پھر اس جگہ کو بھول جاتا ہے۔ اس طرح جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، ان کا حافظہ بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہے، تو اللہ نے اس کی مثال دی کتے کے ساتھ۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری ہے صفت اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وانفسهم كانوا یظلمون، اور یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ من یہد اللہ، اس آیت کا تعلق ہے دعوی اولا کے ساتھ، دعوی اولا کے ساتھ کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ بیان فرمائیے اور آپ کے دل میں اس کی وجہ سے تنگی نہ ہو۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، پس وہ ہے سیدھی راہ پر چلنے والا۔ ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کرے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اس کا تعلق ہے دعوی ثانی کے ساتھ، جس نے اتباع ما انزل نہیں کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، تحقیق ہم نے تیار کیا لے جہنم کو کثیر من الجن والانس، بہت سارے جن و انسوں کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لام للغایت ہے یا لام للعاقبت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہے سمجھتے نہیں اس کے ذریعے سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں دیکھتے نہیں اس کے ذریعے سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان ہے نہیں سنتے اس کے ذریعے سے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ بے خبر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، خاص اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہے، اچھے اچھے صفات ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو تم اللہ کو بِهَا، ان اسماء کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، چھوڑ دے ان کو، یلحدون فی اسماء، جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں سزا دی جائے گی اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، بعض ان مخلوق میں ہے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتوں نے کیسی جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کے طرف لوگوں کو بلاتے، وبہ یعدلون، اسی حق پر فیصلے کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، وہاں سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ واملی لہم، ہم انہیں مہلت دیتے، ان کیدی متین، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ اولم یتفکروا، اے لوگ نہیں سوچتے، ما بصاحب من جنہ، کہ ان کے ساتھی پر کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والے واضح۔ اولم ینظروا، آئے لوگ نہیں سوچتے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کے سلطنت میں، اس کے عجائبات میں۔ وما خلق اللہ من شیء، جو کچھ اللہ نے پیدا کیے، من شیء، ہر چیز۔ وان عسى، قریب ہے، یکون قد اقترب اجلهم، کہ ہو جائے ان کی عذاب کا مدت بہت زیادہ قریب۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس کس بیان پر وہ بعد اس قرآن کے بعد یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑتے اللہ تعالیٰ ان کو، فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں، یعمہون، کہ یہ لوگ بھٹکتے پھر رہے۔ یسألون، کئی لوگ پوچھتے آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہ، کہ کب واقع ہوگا یہ قیامت۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما علم عند ربی، یقیناً اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلی لوقتہا، ظاہر نہیں کرتے اس کے وقت کو، الا مگر صرف وہی اللہ۔ وجہ یہ ہے، ثقلت فی السماوات والارض، بہت باری ہے آسمانوں پر زمینوں پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس یہ قیامت مگر اچانک۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک حفیظ، گویا کہ آپ اس سے خبردار ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما علم عند اللہ، یقیناً اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتی۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا لنفسي، اپنے نفس کے لیے، نفعا، فائدہ پہنچانے کا، ولا ضرا، نہ نقصان پہنچانے کا یا نقصان ہٹانے کا، الا ما شاء اللہ، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا غیب کو، لاستکثرت من الخیر، اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کرتا۔ وما مسنی السوء، ہمیں کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر، نہیں ہوں مگر ڈرانے والا ہوں، وبشیر، بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔
هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا سے مثال ہے مشرکین کی حالت کا۔ پہلے کہتے اللہ بیٹا دے بیٹا دے، جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے پھر اس کی نسبت کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف۔ یا سے ان کی مثال ہے هو الذی، اللہ وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ، ایک ہی جن سے، ایک ہی جن سے تم کو پیدا کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا جنس بنا دیا، یا من نفس واحدہ ایک ہی نفس سے پیدا کیا، سبھی تم بابا آدم کے اولاد ہو۔ وجعل منہا زوجہا، پیدا فرمائے اس سے زوجہ، اس کے بیوی کو لیسکن الیہا، تاکہ آرام کرے اس کے ساتھ۔ فلما تغشا حملت حملہ، فلما تغشاہا، پھر جب ڈانپ لیا اس مرد نے اس عورت کو، حملت حملا خفیفا، اس نے اٹھا دیا ایک ہلکا حمل، کنایہ جمع سے حمل ہو گیا۔ فمرت بھی، وہ چلتی پھرتی تھی اس کے ذریعے سے۔ فلما اسقلت، جب وہ باری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، انہوں نے فریاد کی اپنے رب کے سامنے، لینا تیتنا صالحا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں دے دی صالحا، ایک صحیح سالم لڑکا، لنکونن من الشاکرین، ہو جائے گا ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، جب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح سالم لڑکا، جعل لہ شرکا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ پہلے کہا کرتے تھے اللہ بیٹا دے، اے اللہ بیٹا دے، جب اللہ نے بیٹا دیا تو پھر نام رکھا عبد العزیٰ، پھر نام رکھا پیر بخش۔ حال یہ کہ نام رکھنا چاہیے اللہ بخش، اللہ دیتا، تو پھر وہ کہنے لگے پیر دیتا، فلاں مزار دیتا، غیر اللہ کی طرف انہوں نے نسبت شروع کی۔ جعل لہ شرکا، انہوں نے وہ شروع ہو گئے، جعل لہ شرکا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس بچے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بلند اللہ تعالیٰ اس سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ لوگ شریک کرتے ہیں ما اس کو لا یخلق شیئا، جس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ہم یخلقون، حال یہ کہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے لهم ان کے لیے نصرا، مدد کا، ولا انفسهم ينصرون، نہ خود اپنا مدد کر سکتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم بلاتے ان کو ہدایت کے طرف، لا يتبعوكم، یہ تمہاری تابعداری نہیں کرتے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، آیا تم انہیں بلاتے ہو یا تم خاموش رہتے ہو ان سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، یہ بندے تمہارے جیسے، فدعوہم، بس انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، چاہے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کرے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یا فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ الم ارجل یمشون بہا، آئے ہیں ان کے لیے پاؤں کہ چلے اس کے ذریعے سے، ہم لہم ایدی یبطشون بہا، آئے ہیں ان کے لیے ہاتھ کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑے، ام لہم اعین یبصرون بہا، آیا ہے ان کے لیے آنکھیں کہ اس کے ذریعے سے یبصرون بہا، کسی چیز کو دیکھے، ام لہم آذان یسمعون بہا، آیا ہے ان کے لیے کان کہ سنے اس کے ذریعے سے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میری خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، پس مجھے مہلت نہ دو، ان ولی اللہ، یقیناً میرا معاون اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہ ذات جس نے کتاب کو اتارا، وہ یتولی الصالحین، یہ اللہ تعالیٰ رکھوالی کرتے ہیں نیک لوگوں کا۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کا طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، تو وہ خود اپنا مدد کر سکتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں بلاتے ہو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تمہاری بات وہ نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، دیکھیں گے آپ ان کے طرف کہ وہ دیکھیں گے آپ کے طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حال یہ کہ وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ خُذِ الْعَفْوَ، پس عمل کیجئے درگزر پر، عفو پر، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم کیجئے بالعرف، اچھی کام کے ساتھ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کرے مشرکین سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر پہنچ جائے تجھے شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگی اللہ کے نام کے ساتھ، انہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ
جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا شرک سے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچتے انہیں وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکروا، انہیں یاد آ جاتا ہے، فاذا هم یبصرون، اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، واخوانهم یمدونهم فی الغی، ان کے بھائی یمدونهم فی الغی، انہیں گمراہی میں گھسیٹتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر اس میں کوتاہی نہیں کرتے، واذا لم تاتهم بآیہ، اور جب لے کر نہ آئے اب ان کے پاس ہو کوئی نیا معجزہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہ، کیوں تو نے نہیں نکالا کوئی نیا معجزہ، قل کہہ دیجئے میری پیغمبر، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تابعداری کرتا ہوں اس کا جو میرے طرف وہی کی جاتی ہے اپنے رب کی طرف سے، ھذا بصائر، یہ قرآن دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے، و ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، اذا قرئ القرآن، جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیے جائے، واذکر ربک فی نفسک، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں تضرع عاجزی کے ساتھ، وخیفۃ، آہستہ آہستہ، ودون الجار، جہر کے بغیر، من القول، بات میں سے، بالغدو والآصال، صبح و شام ہمیشہ، ولا تکن من الغافلین، نہ ہو جائے بے خبروں میں سے، ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے عبادت سے، اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہوئے، یسبحونہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سورت کے اندر 3 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ اتباع کرو ما انزل کا، اس پر آدم علیہ السلام، ابلیس کا واقعہ۔ تیسرا مسئلہ مسئلہ توحید، اس پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہو گئے۔